قطب اور ابدال کون ہوتے ہیں اور مجدد کسے کہتے ہیں؟ ایسی بہت ساری اصطلاحات ہیں، مثال کے طور پر غوث ہے اور مذکورہ سوال میں قطب، ابدال اور مجدد ہیں۔ یہ اصطلاحات ہیں جن میں سے بعض تکوینی اصطلاحات کہلاتی ہیں اور ان کی مخصوص تعریف کرنا بظاہر مشکل ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کو اہل نظر اور وہ لوگ جن کے پاس بصیرت والی نگاہ ہو وہ پہچانتے ہیں۔ البتہ ابدال کے بارے میں مسند احمد کی ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار عراق میں مقیم تھے۔ ان کے پاس موجود لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اہل شام کے لیے بددعا کر دیجئے، تو امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا اور یہ فرمایا کہ شام تو وہ جگہ ہے جہاں ہر وقت 40 ابدال موجود ہوتے ہیں۔ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے، شام میں ہر وقت 40 ابدال موجود ہوتے ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جگہ پر کر دیتے ہیں اور ابدال کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرماتے ہیں۔ اسی طرح مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں، دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ اہل شام انہی کی برکات سے مصیبتوں سے محفوظ ہیں، لہذا ابدال کے بارے میں حدیث میں یہ بات ملتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے قطب کا اور غوث کا، یہ اللہ کے ولی کے مختلف درجات ہیں، اللہ کے دوستوں کے مختلف درجات ہیں۔ مجدد کے بارے میں حدیث میں یہ بات ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ ہر 100 سال میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرماتے ہیں جو دین میں تجدیدی کارنامہ انجام دیتا ہے، یعنی لوگوں نے اپنی من گھڑت جو رسم و رواج کے تعلق سے باتیں معاشرے میں اور سماج میں پیدا کر دی ہیں وہ ان کا خاتمہ کرتے ہیں اور سنت کو، شریعت کو رواج دیتے ہیں۔ یہ مجدد کی تعریف ہے۔